لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيت على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين ادعونی استجب لکم۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پردرد اور پرسوز رات میں ہم سب اس عظیم المرتبت شہزادی ام المؤمنین جناب خطیۃ الکبریٰ کا سوگ منا رہے ہیں اور ان کا غم منا رہے ہیں، جنہیں ملیکۃ العرب کا لقب ملا۔ وہ عظیم شہزادی، وہ عظیم ملیکۃ العرب کہ جنہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کو پہنچانے، نشر کرنے اور اسلام کی تبلیغ میں صرف کیا۔ حق ہے کہ آج کی شب ان کا تذکرہ اور ان کے مصائب بھی پیش کیے جائیں۔ آئیے پہلے اس دعا کا تذکرہ کریں کہ جس کی گفتگو چل رہی ہے اور جس دعا کی شرح کو مسلسل آپ سبھی حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور پھر جناب ام المؤمنین کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں۔ گفتگو چل رہی تھی اس دعا سے متعلق کہ علماء نے اس کے فائدے بیان فرمائے ہیں، کہ جن میں سے ایک فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کی بنا پر انسانوں کی تمام دعائیں رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا درجہ انسان کی دعا کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس کی آواز، نحیف آواز، کمزور آواز اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ اور اس دعا کے پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ انسان کی آواز اور انسان کی دعائیں، انسان کی مناجات رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے لگتی ہیں۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کی دعائیں بھی قبول ہوں اور پروردگار کی طرف سے اس کی توفیقات میں اضافہ بھی ہو جائے۔ میں نے اپنی دعا کو اس مرحلے تک پہنچایا کہ جہاں پروردگار کی بارگاہ میں امام ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنی بات کو اور اپنی آواز کو اللہ تک پہنچاؤ۔ مولا فرماتے ہیں فالعف والعف والعف سیدی سیدی سیدی، اے میرے پروردگار مجھے معافی دے دے، پروردگار مجھے معاف کر دے، پروردگار میری گناہوں سے صرف نظر فرما، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے سردار۔ ان جملوں کو زبان پر جاری کرنے کے بعد ہمیں حکم ہے کہ ہم یہ جملہ اپنی زبان پر مزید جاری کریں کہ اللہم اشغلنا بذکرک، پروردگار ہمیں اپنے ذکر میں مصروف فرما، اپنے ذکر میں مصروف رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ اس کے معنی ہے کہ ذکر اگر ہم کر رہے ہیں یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ ہمیں توفیق دے، جب اللہ ہمیں یہ فرصت دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کریں، تبھی ہمارے لیے ذکر پروردگار کی گنجائش ملتی ہے۔ وَأَعِذْنَا مِن سَخَطِكَ، پروردگار اپنی ناراضگی سے مجھے بچا لینا، اپنی ناراضگی سے مجھے دور رکھنا، میں تجھے ناراض نہ کروں اس کی مجھے توفیق دینا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندے سے پروردگار ناراض نہ ہو، یعنی بندہ کوئی ایسا کام انجام نہ دے
جس کی بنا پہ رب العزت اس سے ناراض ہو جائے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ عَذَابِكَ، اے میرے پروردگار ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا، تیرا عذاب ہم برداشت کر پائیں یہ ہمارے اندر طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، ہم تیرے عذاب کو محسوس کر پائیں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمارے بدن کمزور ہیں، ہمارے جسم ناتواں ہیں، ہم تیرے عذاب کو اٹھا نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ وَارْزُقْنَا مِن مَوَاهِبِكَ، پروردگار اپنے عطا شدہ رزق کے ذریعے سے مجھے عطا کر دے۔ پروردگار جو اپنی عطاؤں سے رزق بانٹ رہا ہے مجھے وہ رزق عطا کر دے، مجھے کسی اور سے نہیں تجھ سے اپنا رزق چاہیے ہے۔ وَأَنْعِمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِكَ، پروردگار اپنے فضل سے ہمیں انعام عطا کر دے، اپنے فضل کے ذریعے سے مجھے نعمتیں عطا کر دے۔ وَارْزُقْنَا حَجَّ بَيْتِكَ، پروردگار ہم دنیا میں کسی اور گھر جانے کی تمنا نہیں کرتے، بس اپنے گھر کی زیارت عطا کر دے، ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق عطا کر دے، اس لیے کہ جسے یہ توفیق مل جاتی ہے اسے دنیا کی ساری سعادتیں مل جاتی ہیں، جسے یہ توفیق مل جاتی ہے اسے گویا پوری کائنات مل جاتی ہے۔ میرے پروردگار ہمیں اپنے گھر حج بیتک، اپنے گھر کے حج کی توفیق عطا کر دے۔ اور ایک اور دعا اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہم کر رہے ہیں کہ وزیارت قبر نبیک، پروردگار ہم سب کو اپنے نبی کی قبر مبارک کی زیارت عطا کر دے۔ ہم کل مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ تک اپنے رسول کے دور میں نہ پہنچ سکے، ہم اپنے رسول کے چہرے انور کی زیارت نہ کر سکے، ہم اپنے رسول کی بزم میں بیٹھنے کا شرف نہ پا پائے، ہم اپنے رسول کی باتوں کو سن پاتے یہ توفیق ہمیں نہیں مل پائی، لہٰذا آج ہمیں اپنے رسول کی قبر مبارک تک پہنچنے، اپنے رسول کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلواتک و رحمتک و مغفرتک، پروردگار وہ رسول کہ جن پر تیری طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے، تیری طرف سے رحمتیں آتی ہیں، تیری طرف سے مغفرت اپنے رسول تک پہنچتی ہے، وَرِضْوَانُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ، اور اسی طرح سے پروردگار تیرا رضوان، تیری رضایت اپنے رسول پر بھی اور ان کے اہل بیت اطہار پر بھی آتی ہے۔ پروردگار ایسے عظیم المرتبت اور عظیم الشان پیغمبر کی قبر مبارک تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا کر دے۔ اس کے معنی ہے حج پر جانے والا یہ نہ سوچے کہ میں اپنی دولت کی بنا پہ حج پہ جا رہا ہوں، اس کے معنی ہے کہ مدینہ طیبہ میں پیغمبر اسلام اور اولاد پیغمبر کی زیارتوں تک جانے والا انسان یہ نہ سوچے کہ میں اپنی کوششوں کی بنا پر ان مقدس بارگاہوں میں پہنچ رہا ہوں، یہاں پر وہی پہنچتا ہے جسے پروردگار توفیق دیتا ہے، یہاں تک وہی پہنچتا ہے جس کی دعا کو پروردگار قبول کر لیتا ہے، لہٰذا اپنے عمل پر نازاں ہونے کے باوجود خدا کا شکر گزار بننا چاہیے۔ انکا قریب مجیب، پروردگار تو سب سے زیادہ قریب بھی ہے اور ہماری باتوں کا جواب دینے والا ہے۔ ورزقنا علم عملا بطاعتک، پروردگار ہمیں ایک ایسا رزق دے کہ ہم تیری اطاعت میں عمل انجام دے سکیں۔ یہ جو اطاعت میں عمل کا مرحلہ ہے یہ انسان کو نیک بنا دیتا ہے، یہ انسان کو سعادت مند بنا دیتا ہے، انسان اللہ کی اطاعت میں اپنے عمل کو انجام دے۔ بہت سے لوگ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے عمل انجام دیتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے عمل انجام دیتے ہیں، بہت سے لوگ پیسے والوں کو خوش کرنے کے لیے عمل انجام دیتے ہیں، بہت سے لوگ ڈونیشن دینے والوں کو خوش کرنے کے لیے عمل انجام دیتے ہیں، بہت سے لوگ دنیا والوں کی طرف سے واہ واہی لوٹنے کے لیے عمل انجام دیتے ہیں۔ پروردگار ہمیں صرف اتنی توفیق دے دے کہ ہم تیری اطاعت میں عمل انجام دیں، اٹھیں تو تیری اطاعت میں، بیٹھیں تو تیری اطاعت میں، جائیں تو تیری اطاعت میں، رک جائیں تو تیری اطاعت میں، ہماری زندگی کا ہر مرحلہ
تیری اطاعت میں گزرنا چاہیے۔ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِكَ، پروردگار ہمیں اپنی ملت پر موت دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی ہم تیرا نام لیتے رہے، لیکن موت کے ان لمحات میں جب وہ سکرات ظاہر ہو جاتی ہیں، انسان بہت ساری وحشتوں اور دہشتوں کی بنا پر حتیٰ کلمہ توحید کو اپنی زبان پہ جاری نہیں کر پاتا، حتیٰ کلمہ رسالت اور امامت کو بھی اپنی زبان پہ جاری نہیں کر پاتا۔ پروردگار ہمیں موت دینا تو اپنی ملت پر، ہم مسلمان، ہم مؤمن کی حیثیت سے دنیا سے جائیں، کہیں ہماری زندگی کے سارے اعمال ان آخری لمحات میں کفر اپنی زبان پر جاری کر دینے کی بنا پر تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ لہٰذا میرے پروردگار زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اپنے دین، اپنے اسلام، ایمان اہل بیت اس پر باقی رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما، وسنت نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور اسی طرح سے پروردگار ہماری موت آئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے ہم رخصت ہوں، ہماری زندگی کی آخری سانس توحید، رسالت اور امامت کے زیر سایہ ہو، ہماری زندگی کا آخری لمحہ اقرار توحید اور نبوت اور امامت کے ساتھ اس دنیا سے جانے والا ہو۔ اللہم اغفر لی، پروردگار مجھے معاف کر دے، ولوالدی، اور میرے دونوں والدین کو معاف کر دے، ورحمہما، پروردگار میرے دونوں والد اور والدہ ان دونوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرا، ٹھیک اسی طرح جس طرح سے جب میں چھوٹا تھا ان دونوں نے میرے ساتھ رحمت کا سلوک اختیار کیا، کل جب میں ان کے سامنے چھوٹا تھا تو انہوں نے رحمت کا سلوک اختیار کیا۔ پروردگار آج یہ والدین بڑے ہو چکے ہیں، ان والدین کو تیری رحمت کی ضرورت ہے، خدارا تو ان پر اپنی رحمتوں کو نازل کر دے۔ کل انہوں نے اپنی رحمتوں کے اندر ہمیں جگہ دی تھی، لیکن آج بڑے ہو جانے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا اب تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ خدارا اپنی رحمتوں میں تو ہمیں شامل کر لے۔ اور اس کے بعد وَإِجْزِهُمَا بِالْإِحْسَانِ احسانا، اور پروردگار انہوں نے جو نیکیاں انجام دی ہیں ان کا بدلہ ان کو نیکی کی شکل میں عطا کر دے۔ وَبِالسَّيِّئَاتِ غُفْرَانًا، لیکن پروردگار جن کمیوں کو، جن کوتاہیوں کو، جن کمزوریوں کو، جن معصیتوں کو ان لوگوں نے انجام دیا ہے، پروردگار میں تجھ سے آج اس ماہ مبارک رمضان کی رات میں بیٹھ کر دعا کر رہا ہوں کہ خدارا میرے والدین کی ان کمیوں کو، ان معصیتوں کو معاف کر دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پروردگار تمام مؤمنین اور مؤمنات کے اوپر اپنی مغفرت نازل فرما دے۔ اس کے بعد فرماتے الاحیاء منہم والاموات، پروردگار وہ تمام مؤمنین جو اس دنیا میں آج موجود ہیں یا آج سے پہلے دنیا میں آئے اور اب دنیا میں نہیں رہ گئے ہیں، خدارا ان تمام زندہ اور مرحوم دونوں طرح کے مؤمنین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وتابع بیننا وبینہم بالخیرات، پروردگار ان کے اور ہمارے درمیان نیکیوں کے ذریعے سے تعلقات کو قائم کر دے۔ یہ نیکیاں کون سی ہیں؟ انسان کا اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا، انسان کا اپنے مرحومین کے لیے قرآن پڑھ کے بخش دینا، انسان کا اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد کرنا، انسان کا اپنے مرحومین کو مستحب اعمال میں قرار دینا، انسان کا اپنے مرحومین کو یا بقیہ مؤمنین جو مرحوم ہو چکے ان سب کو اپنی اچھائیوں میں شامل کر لینا، اور ادھر سے وہ مؤمنین جو اس دنیا سے اٹھ گئے یا اس دنیا میں موجود ہیں وہ مجھے دعاؤں میں یاد کریں، وہ میری توفیقات کے لیے دعا کریں، وہ میری بندگی کے لیے دعا کریں، وہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔
खुदारा हम दोनों के दरमियान इस तरह से रिश्ता कायम फरमा दे। उसके बाद मौला दुआ के जुमले फरमाते हैं, अल्लाहुम्मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, परवरदिगार जो हमारे दरमियान ज़िंदा हैं उन सब की भी मग़फ़िरत फरमा दे, और जो इस दुनिया से उठ गए हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। व शाहिदिना व गाइबिना, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, हाजिर हैं, और जो हमारे दरमियान हमारे सामने नहीं हैं, उन दोनों की मग़फ़िरत फरमा दे। ज़करिना व उन्साना, परवरदिगार मर्द जितने हैं उन सब की भी मग़फ़िरत फरमा दे, जितनी ख़वातीन हैं खुदारा उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। सगीरना व कबीरना, परवरदिगार जो कमसिन हैं उन पर भी अपनी मग़फ़िरत नाजिल फरमा दे। जो बुज़ुर्ग उम्र वाले हैं, बड़ी उम्र वाले हैं, उम्र दराज हैं, परवरदिगार उन सब पे भी अपनी मग़फ़िरत नाजिल फरमा दे। हुर्रना व ममलूकना, परवरदिगार जो ज़िंदा इस तरह से हैं कि वो आज़ाद हैं, या वो अफराद कि जो इस दुनिया में आज़ाद नहीं है, ग़ुलाम हैं, उन सब को परवरदिगार अपनी मग़फ़िरत में शामिल कर ले। कौन है जो दुनिया में दुआ करते वक्त उन्हें भी याद रखे जो खिदमत गुजार हैं, उन्हें भी याद रखे कि जो हमारे लिए सर्विस दे रही हैं, उन्हें भी याद रखे कि जो हमारे घरों का काम कर रहे हैं। यह अहले बैत अतार की दुआओं का अंदाज़ है कि जब परवरदिगार की बारगाह में दुआओं के लिए हाथ उठाया तो जहाँ उन लोगों के लिए दुआ किया जो आका हैं, उन लोगों के लिए भी दुआ किया जो ग़ुलाम हैं, जो कनीज़ हैं, जो खिदमत गुजार हैं, उन सब के लिए भी दुआ करना ये अहले बैत अतार की तालीमात में शामिल है। मौला फरमाते हैं, कज़बल आदिलून बिल्लाह, वो लोग कि जो खुदा से फिर जाएं, खुदा से रूगर्दानी कर लें, अल्लाह की बारगाह से वापस पलट आएं, ऐसे लोग झूठे हैं। वदल्लु दलालम बईदा, ये वो अफराद हैं कि जो बिल्कुल खुली हुई गुमराही में भटक गए, गिर पड़े, इसलिए कि वो अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी बारगाह में गए हैं कि जहाँ सिर्फ गुमराही और भटकना है। व खसिरु खुसरानन मुबीना, इन्होंने वो नुकसान उठाया है जो बिल्कुल खुला हुआ, रोशन और वाज़े है। इन्हें नहीं पता कि कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इन्हें नहीं इल्म है कि कितना ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए कि इंसान छोटी बारगाहों से निकल कर जब बड़े की बारगाह में जाता है तो फ़ायदे में रहता है, लेकिन किसी बड़े की बारगाह से इंसान निकल रहा हो और फिर न सिर्फ ये कि ऐसी बारगाह में जाए जो छोटी भी कहलाने की लायक नहीं है, बल्कि वो किसी भी लायक न हो, ऐसी बारगाह में जाने वाला तो यकीनन नुकसान में है, यकीनन घाटे में है। यही जुमला तो मैदान करबला में सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन सलवातुल्लाह वसलामु अलैहि से उस मौके पर, जिस मौके के ऊपर इमाम हुसैन ने शब आशूर शमा को गुल किया और अपने असहाब से ये फरमाया था कि अब जहाँ जाना चाहो चले जाओ, इसलिए कि रात की तारीकी है, तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। इन असहाब इमाम हुसैन ने यही जुमला फरमाया था कि मेरे आका, आपसे बेहतर कोई दरवाज़ा हो तो बता दीजिए, आपसे बेहतर कोई बारगाह हो तो बता दीजिए, आपसे बेहतर कोई शख्सियत हो तो बता दीजिए, हम वहाँ चले जाएं। इसलिए कि हम जब पूरी दुनिया पे नज़र दौड़ाते हैं तो ना आपसे बेहतर कोई घराना है, ना आपसे बेहतर कोई शख्सियत है, ना आपसे बेहतर कोई इंसान है, हम जाएं तो कहाँ जाएं। यही जुमला इंसान की मारिफत के लिए काफ़ी है। आज जब शबे माह मुबारक रमज़ान में इंसान अल्लाह की बारगाह में आकर बैठा है, इस एहसास के साथ कि सबसे अजीम दर पे आकर बैठा है, सबसे अजीम ज़ात के पास आकर बैठा है, खुदा और खुदा वालों से बेहतर कोई दुनिया में नहीं हो सकता। अगर लोगों के दरमियान देखा जाए तो अहले बैत अतार से बेहतर कोई नहीं है, अगर कायनात में देखा जाए तो अल्लाह से बेहतर कोई ज़ात नहीं है। लिहाजा ये जुमला मौला फरमाते हैं कि परवरदिगार जो तुझसे रूगर्दान हो गया, जो तुझे छोड़ के हट गया, वो बड़ी गुमराही में पड़ गया, वो तो बिल्कुल खुली हुई गुमराही में आ गया।
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے ہماری طرف سے اہل بیت اطہار علیہم السلام جو رسالت مآب اور ان کے مقدس اور محترم اہل بیت ہیں، پروردگار ان سب پر اپنی صلوات کو، اپنی رحمت کو نازل فرما۔ واختم لی بخیر، پروردگار مجھے خاتمہ بخیر فرما۔ پروردگار جب میرا اختتام ہو، جب میں دنیا سے جاؤں تو بالکل کامیابی کے ساتھ دنیا سے جاؤں۔ وقفنی ما اہمنی من امر دنیا و آخرتی، پروردگار وہ تمام کام جو میرے دنیا اور آخرت کے ہیں ان سارے کاموں میں میری حمایت فرما، میری مدد فرما، میرے لیے کافی بن جا۔ تیری ذات میرے لیے بہترین ذات قرار پائے، چاہے وہ دنیا کا مرحلہ ہو چاہے آخرت کا مرحلہ ہو۔ ولا تسلط علی من لا یرحمنی، پروردگار جو رحم نہیں کرتے، جن کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط قرار نہ دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر وہ لوگ مسلط قرار پائیں جن کا دل ظالمانہ ہے، جن کے وہاں رحم دلی نہیں پائی جاتی، جن کے وہاں نرمی کا تصور نہیں ہے، ان لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کرنا۔ وجعل علی منک واقیۃ باقیہ، پروردگار میرے لیے خود کو ہمیشہ باقی رہنے والا نگہبان قرار دے۔ خدارا اگر تو نے میری ذات کے لیے خود کو برقرار دیا تو پھر کون ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکے؟ کون ہے جو میرے لیے کسی بھی طرح سے ضرر پہنچانے کا سبب بن جائے؟ ولا تسلبنی صالحا ما انعمت به علیہ، پروردگار تو نے بڑی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو مجھ سے چھین نہ لینا، ان نعمتوں کو مجھ سے واپس نہ لے لینا۔ تو نے زندگی دی، تو نے ایمان دیا، تو نے اسلام دیا، تو نے اہل بیت کی محبت عطا کی، تو نے رسالت مآب کا اقرار مجھے عطا کیا، تو نے مجھے قرآن مجید دیا، تو نے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق دی، تو نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، تو نے دعائیں پڑھنے کی توفیق دی، تو نے مناجات کرنے کی توفیق دی، تو نے اپنے دروازے پر آنے کی توفیق دی۔ پروردگار ان نعمتوں کو مجھ سے واپس نہ لینا، ان نعمتوں کو مجھ سے چھین نہ لینا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں آقا ورزقنی من فضلک، پروردگار اپنے فضل سے مجھے عطا کر دے۔ کیا چیز؟ رزقا واسعا، ایک ایسا رزق جو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، لیکن وہ رزق جو حلالا طیبہ، جو حلال بھی ہو پاک صاف بھی ہو۔ پروردگار میں تجھ سے رزق تو مانگ رہا ہوں لیکن وسیع اور پھیلا ہوا رزق، وہ بھی حلال اور طیب رزق مانگ رہا ہوں۔ ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، ہر رزق اللہ سے نہیں مانگنا ہے، وہ رزق مانگو جو حلال طیب پاک صاف اور دوسروں کے کام آنے والا ہو۔ واسعاً، اسی لیے مولا نے یہ جملہ فرمایا پھیلا ہوا ہو، تاکہ میرا رزق جس موقع کے اوپر اللہ مجھے رزق دے، میرے گھر والے ہی اس رزق سے اپنی زندگی نہ گزاریں، بلکہ بہت سے مخلوقات پروردگار ہوں جو اس رزق پروردگار کو میرے ذریعے سے حاصل کریں۔ انسان کا سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا کمال یہی ہوتا ہے کہ اللہ اپنا رزق بندوں تک پہنچانے کے لیے اسے واسطہ بنا دے، اسے ذریعہ بنا دے۔ مولا دعا کے موقع پر اسی جملے کو زبان پر جاری کرنا، رزق وسیع ہونا چاہیے تاکہ اس رزق کو دوسروں تک پہنچایا جا سکے، اس رزق کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں۔ آج کے اس دور میں غریبوں تک، ناداروں تک، مفلسوں تک، یتیموں تک، بیواؤں تک، بھوکے افراد تک، پیاسے افراد تک رزق پروردگار کو اگر پہنچانے کے لیے کوئی شخص ذریعہ بنا ہے تو اسے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ دوسروں کو دے سکے، اتنا عطا کیا ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی کو بھی خوشحال بنا سکے۔ صرف اپنے گھر میں انسان کا اچھے کھانے پکا لینا کمال نہیں ہے، کسی غریب کے گھر میں بھی اچھا کھانا پکا لے
تو پھر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ اپنے بدن پہ اچھا کپڑا پہن لینا کمال نہیں ہے، کسی غریب کے جسم پہ بھی اچھا کپڑا پہنا لیا جائے تو پھر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ صرف اپنی اولاد کی خوشی کا انتظام کرنا بہت بڑا کام نہیں ہے، بلکہ کسی نادار کے گھر کے بچوں کو بھی خوش کر دینا یہ انسان کا اصل کمال ہے۔ اور اسی لیے رزق اللہ سے مانگے تو اس قید کے ساتھ کہ پروردگار جب رزق دے تو دنیا والوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ میں ایک بات عرض کروں، آج جس عظیم المرتبت شہزادی اور خاتون کا سوگ پوری دنیا منا رہی ہے، ان کا لقب ملیکۃ العرب تھا۔ سب سے زیادہ دولت اگر اس پورے عرب میں کسی خاتون کے پاس تھی تو جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھی۔ لیکن آپ سنیں گے جب اللہ سے رزق لیا تو پھر اس کا استعمال بھی تو آپ دیکھیں۔ سارے مسلمان جو اس زمانے میں زیور اسلام سے آراستہ اور پیراستہ ہوئے، سارے مسلمان جو اس زمانے میں دولت ایمان سے آراستہ اور پیراستہ ہوئے، کسی کے پاس نہ رہنے کو مکان، نہ کسی کے پاس کھانے کا انتظام، نہ کسی کے پاس پہننے کا لباس، اگر یہ ساری چیزیں مہیا ہوئی ہیں تو جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کی دولت کی بنا پر لوگوں کو لباس ملا، لوگوں کو غذا ملی، لوگوں کے رہنے کے لیے گھر کا انتظام ہوا۔ یہ سب جناب ام المؤمنین نے انتظام کیا اپنی دولت کے ذریعے سے۔ رزق اللہ نے دیا تھا، انسانوں کے درمیان بانٹ دیا، انسانوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام مکے کی وادیوں سے نکل کر سارے عرب میں پھیلتا چلا گیا اور دنیا کے گوشے گوشے تک اسلام گیا۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، اسلام جتنی ترقی کرتا رہا اور جتنی ترقی آج تک کر رہا ہے وہ سب اس ام المؤمنین کی دولت کا احسان ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری دولت کو لٹا دیا تاکہ اسلام دنیا میں پھیل سکے، تاکہ مسلمان آرام سے زندگی گزار سکے، تاکہ مسلمان رات میں بھوکا نہ سوئے، تاکہ مسلمان کا بدن بغیر لباس کے نہ ہو، تاکہ مسلمان کے چھت کے سر کے اوپر چھت پائی جاتی ہو۔ یہ کس کا احسان تھا؟ یہ کس کا کرم تھا؟ یہ کس کی عنایت تھی؟ یہ جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کا احسان اور کرم تھا۔ آج اسی شہزادی کی شب وفات ہے، آج وہ شہزادی دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ اگر غم کو محسوس کرنا ہے تو رسالت مآب کے دل سے پوچھئے کہ جب رسالت مآب کو یہ خبر ملی کہ زوجہ کا انتقال ہوا، آپ نے بے پناہ کریا فرمایا، اتنا روئے کہ آپ نے وہ پورا سال رونے کا سال عام الحزن قرار دیا۔ کتنا احسان تھا جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کا اس اسلام پر۔ اور ہاں، سب سے زیادہ اگر کوئی بے چین ہے تو وہ چھوٹی سی بچی ہے جو بن ماں کی ہو گئی، جناب فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا، جو جناب رسالت مآب اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ کتنا آپ نے گریہ کیا۔ اور پھر رسالت مآب نے اپنی اس چھوٹی سی بیٹی 7-8 سال کی بیٹی جناب سیدہ کو اپنے زانوں پہ بٹھایا اور دلاسا دینا شروع کیا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں۔ اور یہ کہتے کہتے رسالت مآب نے اپنی بیٹی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو پوچھا۔ ہاں، جس موقع کے اوپر بیٹی رو رہی ہو اور اپنی ماں کا ماتم کر رہی ہو تو اس موقع کے اوپر آنسو پوچھے جاتے ہیں، تماچے نہیں لگائے جاتے، تازیانے نہیں مارے جاتے۔ لیکن ہائے کربلا کی ایک یتیمہ ہے کہ جب بھی اپنے باپ کو یاد کرتی ہے کبھی تماچے کھاتی ہے، کبھی تعزیانے کھاتی ہے۔ شاید ننھی سی سکینہ نے اپنی دادی کو آواز دی ہوگی کہ دادی آپ نے تو تماچے نہیں کھائے تھے اپنی ماں کے دنیا سے چلے جانے پر، لیکن ہائے رے سکینہ، کبھی شمر کی طرف سے مصیبتیں برداشت کرتی ہے، کبھی پسر سعد کی طرف سے مشکلات برداشت کرتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے، ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما، اور اس ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں میں ہماری دعاؤں کو، ہماری مناجات کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو بھی دین کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔